کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک زندگی میں مسائل بڑھ گئے ہیں؟ اچانک بیماریاں، رشتوں میں بندش اور مالی نقصان ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف ایک حادثہ ہے یا کچھ اور؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے خوفناک ہے، اور وہ ہے کالا جادو۔ لیکن کیا واقعہ ہی کالا جادو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے سچائی جانیے۔ کالے جادو کی حقیقت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالے جادو کی حقیقت کی۔ کالا جادو دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی پر نفسیاتی یا روحانی اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور یہ ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کالا جادو صرف اس شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے جس کی روحانی حفاظت کمزور ہو، یا جس پر اللہ کی طرف سے ایمان مضبوط نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایمان کو مضبوط کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں اچانک ہر چیز خراب ہونے لگتی ہے، بیماریاں اور جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ اس شخص پر کسی نے جادو کروایا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، نماز کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیا، اور سب مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان اور دعا کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اسلام میں جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اسے خوفناک اور ناقابل شکست تصور کرنا غلط ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، لیکن اللہ کی مدد سے ہر جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان، نماز اور قرآن کی حفاظت کرتا ہے وہ جادو سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلے آپ نماز کی اور قرآن کی پابندی کریں۔ ایک لڑکی کے امتحانات میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی تھیں اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اسے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس نے قرآن کی تلاوت کی اور ہر نماز کو باقاعدگی سے ادا کیا۔ آخر کار اس نے صرف امتحانات میں کامیابی حاصل کی، بلکہ زندگی کے تمام مسائل بھی حل ہو گئے۔ کیا کالا جادو واقعہ ہی نقصان پہنچاتا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جادو کی طاقت محدود ہے۔ یہ صرف تب اثر دکھاتا ہے جب انسان کے ایمان اور روحانی تحفظ کمزور ہو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جادو کچھ نہیں۔ قرآن کی آیات، دعا اور ایمان کی مضبوطی انسان کو ہر طرح کے جادو سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک شخص کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ جادو کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اس نے ہر صبح سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی اور اپنی نماز کو باقاعدگی سے ادا کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کا کاروبار پھیلنے لگا اور جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ کالے جادو کے بارے میں ہمارا ایمان۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ نماز، تلاوت، قرآن اور دعا ہماری سب سے بڑی کامیابی کی وجہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جادو کی حقیقت کو سمجھیں، خوف میں مبتلا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک خاندان میں کئی دن تک بیماریاں اور جھگڑے ہوتے رہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن کی تلاوت گھر میں شروع کی، سورۃ بقرہ کی آیات کو پڑھنا شروع کیا اور نماز کی پابندی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس جادو جیسی لعنت کو ختم کر دیا۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ کالا جادو حقیقت ہے، لیکن اللہ کی رضا اور ایمان کے طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان، دعا اور قرآن کی تلاوت ہی ہماری سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اگر آپ واقعہ ہی کالے جادو کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان کو مضبوط کریں، قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو جادو کے بارے میں کون سے سوال دلچسپ لگتے ہیں۔